یہ حصہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کا ہے۔ اس ایک جملے میں کئی اہم قواعد آتے ہیں جو تلاوت کے دوران بہت سے طلباء کے لیے کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں۔ تو آئیے اس حصے کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس لفظ کو دیکھیں، یہاں کیا غلطی ہوتی ہے کہ میم کے ساتھ نون جو لفظ آیا ہے، میم کے ساتھ، یہاں بہت سے لوگ نون اور میم کو ملا کر پڑھ دیتے ہیں۔ نون کو ملا کر پڑھ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں اظہار کا قاعدہ ہے وہ واضح اور صاف نہیں ہو پاتا۔ تو آپ نے یہاں واضح اور صاف کر کے نکالنا ہے، نون کو ناک سے نہیں ادا کرنا۔ کس طرح سے؟ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، بہت سارے ساتھی یہاں غلطی کر جاتے ہیں، وَمِنْهُمْ اس طرح سے پڑھتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں اظہار کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں اخفا نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے، تو یہاں آپ نے اظہار کرنا ہے۔ آگے چلیے، من یقول ذن، یقول ذن، اب یہاں کیا غلطی ہوتی ہے کہ لام کو بعض ساتھی کھینچ دیتے ہیں اور حمزہ کے ساتھ ملانے میں تاخیر کر دیتے ہیں، جس سے ایک نیا لفظ پیدا ہو جاتا ہے بیچ میں۔ کیسے؟ یقولون، اس طرح سے لام کی پیش کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں ترتیب کے اندر جو ہے آپ نے کنفیوژن میں نہیں ڈالنا، دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ ڈائریکٹ لام کو حمزہ کے ساتھ ملا کر سیدھا اذن پڑھ دینا ہے، یقولون یقولون۔ اب پورے حصے کو یہاں سے یہاں تک ہم پڑھتے ہیں ملا کر، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْ، مَنْ يَقُولُ ذَنْ، اگلا حرف ہے لی۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یا پر مد ہے جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ مد کی جو صحیح مقدار ہے نا اسے ادا کیا جائے، نہ اسے ضرورت سے کم کھینچا جائے اور نہ ہی زیادہ۔ تو اس کی ایک صحیح مقدار ہے اور وہ کیا ہے؟ حروف مدہ واو الف یا، انہیں آپ نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ یقول ذلی، یقول ذلی، لام یا زیر لی، تو ایک الف کی مقدار آپ اسے کھینچ لیں گے۔ اگلا حرف دیکھیے، وَلَا تَفْتِنِّی، اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ نون مشدد کے ساتھ تا کو ملانے میں تاخیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ادغام کا جو قاعدہ ہے، جو تشدید مشدد کا جو قاعدہ ہے، وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا۔ تا کو نون سے جوڑ کر پڑھیں گے تو مشدد حرف کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اسے ذرا سختی سے ادا کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ وَلَا تَفْتِنِّی، تفتن، وَلَا تَفْتِنِّی، نون کی آواز الگ سے نہیں نکالنی بلکہ نون کو تا کے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھ دینا ہے۔ الگ سے آواز کس طرح سے؟ وَلَا تَفْتِنِّی، ایسے کر کے بعض لوگ مشدد کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اور نون کی الگ سے آواز نکال دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں ان تمام مقامات پر اگر قاعدے کا خیال رکھا جائے تو آیت کا تلفظ بالکل ٹھیک ٹھیک ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ایک حرف کو سمجھ کر صحیح ادا کرنا یہ قرآن کریم کی درست ادائیگی اور قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے اسی آیت کے ذریعے سے ادغام، مد اور حمزہ کی ادائیگی جیسے قواعد سمجھے اور ان پر پریکٹس۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو اس سبق سے فائدہ ہو تو اپنے جاننے والے احباب تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔